الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو اور سائنس۔ درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وضو کی حکمتیں سننے کے سبب قبول اسلام۔ ایک صاحب کا بیان ہے، میں نے بیلجیم میں یونیورسٹی کے ایک غیر مسلم اسٹوڈنٹ یعنی طالب علم کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے سوال کیا، وضو میں کیا کیا سائنسی حکمتیں ہیں؟ میں لاجواب ہو گیا۔ اس کو ایک عالم کے پاس لے گیا، لیکن ان کو بھی اس کی معلومات نہ تھیں۔ یہاں تک کہ سائنسی معلومات رکھنے والے ایک شخص نے اس کو وضو کی کافی خوبیاں بتائیں، مگر گردن کے مسح کی حکمت بتانے سے وہ بھی قاصر رہا۔ وہ غیر مسلم نوجوان چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد آیا اور کہنے لگا، ہمارے پروفیسر نے دوران لیکچر بتایا، اگر گردن کی پشت اور اطراف پر روزانہ پانی کے چند قطرے لگا دیے جائیں تو ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہونے والے امراض سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر وضو میں گردن کے مسح کی حکمت میری سمجھ میں آ گئی، لہذا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مغربی جرمنی کا سیمینار۔ مغربی ممالک میں مایوسی یعنی ڈپریشن کا مرض ترقی پر ہے۔ دماغ فیل ہو رہے ہیں۔ پاگل خانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نفسیاتی امراض کے ماہرین کے یہاں مریضوں کا تاتا بندھا رہتا ہے۔ مغربی جرمنی کے ڈپلومہ ہولڈر ایک پاکستانی فزیو تھراپسٹ کا کہنا ہے، مغربی جرمنی میں ایک سیمینار ہوا جس کا موضوع تھا مایوسی یعنی ڈپریشن کا علاج، ادویات کے علاوہ اور کن کن طریقوں سے ممکن ہے۔ ایک ڈاکٹر نے اپنے مقالے میں یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ میں نے ڈپریشن کے چند مریضوں کے روزانہ 5 بار منہ دھلائے۔ کچھ عرصے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی۔ پھر ایسے ہی مریضوں کے دوسرے گروپ کے روزانہ 5 بار ہاتھ، منہ اور پاؤں دھلوائے تو مرض میں بہت افاقہ ہو گیا، یعنی کمی آ گئی۔ یہی ڈاکٹر اپنے مقالے کے آخر میں اعتراف کرتا ہے، مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کم پایا جاتا ہے کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے یعنی وضو کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وضو اور ہائی بلڈ پریشر۔ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کا بڑے وثوق یعنی اعتماد کے ساتھ کہنا ہے، ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو وضو کرواؤ، پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرو، لازماً کم ہوگا۔ ایک مسلمان ماہر نفسیات کا قول ہے، نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے۔ مغربی ماہرین نفسیاتی مریضوں کو وضو کی طرح روزانہ کئی بار بدن پر پانی لگواتے ہیں۔ وضو اور فالج۔ وضو میں جو ترتیب وار اعضاء دھوئے جاتے ہیں، یہ بھی حکمت سے خالی نہیں۔ پہلے ہاتھ پانی میں ڈالنے سے جسم کا اعصابی نظام مطلع ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ چہرے اور دماغ کی رگوں کی طرف اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ وضو میں پہلے ہاتھ دھونے، پھر کلی کرنے، پھر ناک میں پانی ڈالنے، پھر چہرہ اور دیگر اعضاء دھونے کی ترتیب فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہے۔ اگر چہرہ دھونے اور مسح کرنے سے آغاز کیا جائے تو بدن کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ مسواک کا قدردان۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وضو میں متعدد سنتیں ہیں اور ہر سنت مخزن حکمت ہے۔
مسواک ہی کو لے لیجئے۔ چنانچہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ وضو میں مسواک کرنا سنت ہے، اور اس سنت کی برکتوں کا کیا کہنا۔ ایک بیوپاری کا کہنا ہے، سوئٹزرلینڈ میں ایک نو مسلم سے میری ملاقات ہوئی، اس کو میں نے تحفتاً مسواک پیش کی، اس نے خوش ہو کر اسے لیا اور چوم کر آنکھوں سے لگایا، اور ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے جیب سے ایک رومال نکالا، اس کی تہ کھولی تو اس میں سے تقریباً 2 انچ کا چھوٹا سا مسواک کا ٹکڑا برآمد ہوا۔ کہنے لگا، میری اسلام آوری کے وقت مسلمانوں نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا، میں بہت سنبھال کر اس کو استعمال کر رہا تھا، یہ ختم ہونے کو تھا، لہذا مجھے تشویش تھی کہ اللہ عز و جل نے کرم فرمایا اور آپ نے مجھے مسواک عنایت فرما دی۔ پھر اس نے بتایا، ایک عرصے سے میں دانتوں اور مسوڑوں کی تکلیف سے دوچار تھا، ہمارے یہاں کے ڈینٹسٹ سے ان کا علاج بن نہیں پڑ رہا تھا، میں نے اس مسواک کا استعمال شروع کیا، تھوڑے ہی دنوں میں مجھے افاقہ یعنی فائدہ ہو گیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا کہ میری دوا سے اتنی جلدی تمہارا مرض دور نہیں ہو سکتا، سوچو کوئی اور وجہ ہوگی۔ میں نے جب ذہن پر زور دیا تو خیال آیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور یہ ساری برکت مسواک ہی کی ہے۔ جب میں نے ڈاکٹر کو مسواک دکھائی تو وہ حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قوت حافظہ کے لیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسواک میں بے شمار دینی و دنیاوی فوائد ہیں۔ اس میں متعدد کیمیائی اجزاء ہیں جو دانتوں کو ہر طرح کی بیماری سے بچاتے ہیں۔ حاشیۂ تحتاوی میں ہے، مسواک سے قوت حافظہ بڑھتی، درد سر دور ہوتا اور سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے۔ اس سے بلغم دور، نظر تیز، معدہ درست اور کھانا ہضم ہوتا ہے، عقل بڑھتی، بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا، بڑھاپا دیر میں آتا اور پیٹھ مضبوط ہوتی ہے۔ مسواک کے بارے میں 2 احادیث مبارکہ۔ نمبر 1، جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ نمبر 2، جب سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کرتے۔ منہ کے چھالے کا علاج۔ اطباء یعنی ڈاکٹروں کا کہنا ہے، بعض اوقات گرمی اور معدے کی تیزابیت سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اور اس مرض سے خاص قسم کے جراثیم منہ میں پھیل جاتے ہیں۔ اس کے علاج کے لیے منہ میں تازہ مسواک ملیں اور اس کا لعاب کچھ دیر تک منہ کے اندر پھراتے رہیں۔ اس طرح کئی مریض ٹھیک ہو چکے ہیں۔ ٹوتھ برش کے نقصانات۔ ماہرین کی تحقیق کے مطابق 80% امراض معدے یعنی پیٹ اور دانتوں کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں۔ عموماً دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے مسوڑوں میں طرح طرح کے جراثیم پرورش پاتے، پھر معدے میں جاتے اور طرح طرح کے امراض کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رہے، ٹوتھ برش مسواک کا نعم البدل نہیں، بلکہ ماہرین نے اعتراف کیا ہے۔ نمبر 1، جب برش ایک بار استعمال کر لیا جاتا ہے تو اس میں جراثیم کی تہ جم جاتی ہے، پانی سے دھلنے پر بھی وہ جراثیم نہیں جاتے بلکہ وہیں نشو نما پاتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، برش کے باعث دانتوں کی اوپری قدرتی چمکیلی تہ اتر جاتی ہے۔ نمبر 3، برش کے استعمال سے مسوڑے آہستہ آہستہ اپنی جگہ چھوڑتے جاتے ہیں، جس سے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ پیدا ہو جاتا ہے اور اس میں غذا کے ذرات پھنستے، سڑتے اور جراثیم اپنا گھر بناتے ہیں۔ اس سے دیگر بیماریوں کے علاوہ آنکھوں کے طرح طرح کے امراض بھی جنم لیتے ہیں۔ اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو مسواک کرنا آتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں تو برسوں سے مسواک استعمال کرتا ہوں، مگر میرے تو دانت اور پیٹ دونوں ہی خراب ہیں۔ میرے بھولے بھالے اسلامی بھائی، اس میں مسواک کا نہیں، آپ کا اپنا قصور ہے۔ میں سگے مدینہ عفیہ عن اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج شاید لاکھوں میں سے کوئی ایک آدھ ہی ایسا ہو
جو صحیح اصولوں کے مطابق مسواک استعمال کرتا ہو۔ ہم لوگ اکثر جلدی جلدی دانتوں پر مسواک مل کر وضو کر کے چل پڑتے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ ہم مسواک نہیں بلکہ رسم مسواک ادا کرتے ہیں۔ مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے کہ 20 حروف کی نسبت سے مسواک کے 20 مدنی پھول، 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ یہ منہ کی صفائی اور رب تعالی کی رضا کا سبب ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں۔ منہ صاف کرتی، مسوڑے کو مضبوط بناتی ہے، بینائی بڑھاتی، بلغم دور کرتی ہے، منہ کی بدبو ختم کرتی، سنت کے موافق ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکی بڑھاتی اور معدہ درست کرتی ہے۔ سیدنا امام شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں: فضول باتوں سے پرہیز، مسواک کا استعمال، صلحاء یعنی نیک لوگوں کی صحبت، اور اپنے علم پر عمل کرنا۔ حکایت: حضرت سیدنا عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی نقل کرتے ہیں، ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کو وضو کے وقت مسواک کی ضرورت ہوئی، تلاش کی مگر نہ ملی، لہذا 1 دینار یعنی 1 سونے کی اشرفی میں مسواک خرید کر استعمال فرمائی۔ بعض لوگوں نے کہا یہ تو آپ نے بہت زیادہ خرچ کر ڈالا، کہیں اتنی مہنگی بھی مسواک لی جاتی ہے؟ فرمایا بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ عز و جل کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر بروز قیامت اللہ عز و جل نے مجھ سے یہ پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا کہ تو نے میرے پیارے حبیب کی سنت مسواک کیوں ترک کی؟ میں نے تجھے جو مال و دولت دیا تھا اس کی حقیقت تو میرے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی نہیں تھی، تو آخر ایسی حقیر دولت اتنی عظیم سنت مسواک حاصل کرنے پر کیوں خرچ نہیں کی؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 288 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں، مشائخ کرام فرماتے ہیں جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو، مسواک کی موٹائی چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو، مسواک 1 بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے، اس کے ریشے نرم ہوں کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ کا باعث بنتے ہیں، مسواک تازہ ہو تو خوب یعنی بہتر، ورنہ اس کا ایک سرا کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجئے۔ مناسب یہ ہے کہ اس کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے کہ ریشے اس وقت تک کارآمد رہتے ہیں جب تک ان میں تلخی باقی رہے۔ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجئے۔ جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم 3 بار کیجئے، ہر بار دھو لیجئے۔ مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجئے کہ چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی اس کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر ہو۔ پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر سیدھی طرف نیچے، پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجیے۔ مٹھی باندھ کر مسواک کرنے سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، البتہ سنت مؤکدہ اسی وقت ہے جب کہ منہ میں بدبو ہو۔ مسواک جب ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجیے کہ یہ اعلی ادائے سنت ہے، کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجیے یا دفن کر دیجیے یا پتھر وغیرہ وزن باندھ کر سمندر میں ڈبو دیجیے۔
ہاتھ دھونے کی حکمتیں۔ وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ اس کی حکمتیں ملاحظہ ہوں۔ مختلف چیزوں میں ہاتھ ڈالتے رہنے سے ہاتھوں میں مختلف کیمیائی اجزاء اور جراثیم لگ جاتے ہیں۔ اگر سارا دن نہ دھوئے جائیں تو جلد ہی ہاتھ ان جلدی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہاتھوں کے گرمی دانے۔ نمبر 2، جلدی سوزش یعنی کھال کی سوجن۔ نمبر 3، ایگزیما۔ نمبر 4، پھپھوندی کی بیماریاں۔ نمبر 5، جلد کی رنگت تبدیل ہو جانا وغیرہ۔ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو انگلیوں کے پوروں سے شعاعیں یعنی ریز نکل کر ایک ایسا حلقہ بناتی ہیں جس سے ہمارا اندرونی برقی نظام متحرک ہو جاتا ہے اور ایک حد تک برقی رو ہمارے ہاتھوں میں سمٹ آتی ہے، جس سے ہمارے ہاتھوں میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ کلی کرنے کی حکمتیں۔ پہلے ہاتھ دھو لیے جاتے ہیں جس سے وہ جراثیم سے پاک ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ کلی کے ذریعے منہ میں اور پھر پیٹ میں جا کر متعدد امراض کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہوا کے ذریعے لاتعداد مہلک جراثیم نیز غذا کے اجزاء ہمارے منہ اور دانتوں میں لعاب کے ساتھ چپک جاتے ہیں، چنانچہ وضو میں مسواک اور کلیوں کے ذریعے منہ کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر منہ کو صاف نہ کیا جائے تو ان امراض کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، ایڈز، کہ اس کی ابتدائی علامات میں منہ کا پکنا بھی شامل ہے۔ ایڈز کا تاحال ڈاکٹر علاج دریافت نہیں کر پائے۔ اس مرض میں بدن کا مدافعتی نظام ناکارہ ہو جاتا ہے، اس میں امراض کا مقابلہ کرنے کی قوت نہیں رہتی اور مریض گھل گھل کر مر جاتا ہے۔ نمبر 2، منہ کے کناروں کا پھٹنا۔ نمبر 3، منہ اور ہونٹوں کی داد، کوبا، مونیلیازس۔ نمبر 4، منہ میں پھپھوندی کی بیماریاں اور چھالے وغیرہ۔ نیز روزہ نہ ہو تو کلی کے ساتھ غرغرہ کرنا بھی سنت ہے، اور پابندی کے ساتھ غرغرے کرنے والا قوے یعنی ٹونسل بڑھنے اور گلے کے بہت سارے امراض حتیٰ کہ گلے کے کینسر سے محفوظ رہتا ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے کی حکمتیں۔ پھیپھڑوں کو ایسی ہوا درکار ہوتی ہے جو جراثیم، دھوئیں اور گرد و غبار سے پاک اور اس میں 80% رطوبت یعنی تری ہو۔ ایسی ہوا فراہم کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں ناک کی نعمت سے نوازا ہے۔ ہوا کو مرطوب یعنی نم بنانے کے لیے ناک روزانہ تقریباً 1/4 گیلن نمی پیدا کرتی ہے۔ صفائی اور دیگر سخت کام نتنوں کے بال سر انجام دیتے ہیں۔ ناک کے اندر ایک خرد بینی یعنی مائکروسکوپک جھاڑو ہے۔ اس جھاڑو میں غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والی روئیں ہوتے ہیں جو ہوا کے ذریعے داخل ہونے والے جراثیم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ نیز ان غیر مرئی روؤں کے ذمے ایک اور دفاعی نظام بھی ہے جسے انگریزی میں لیسوزائم کہتے ہیں۔ ناک اس کے ذریعے سے آنکھوں کو انفیکشن یعنی جراثیم سے محفوظ رکھتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل، وضو کرنے والا ناک میں پانی چڑھاتا ہے جس سے جسم کے اس اہم ترین آلے ناک کی صفائی ہو جاتی ہے، اور پانی کے اندر کام کرنے والی برقی رو سے ناک کے اندرونی غیر مرئی روؤں کی کارکردگی کو تقویت ملتی ہے، اور مسلمان وضو کی برکت سے ناک کے بے شمار پیچیدہ امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دائمی نزلہ اور ناک کے زخم کے مریضوں کے لیے ناک کا غسل یعنی وضو کی طرح ناک میں پانی چڑھانا بے حد مفید ہے۔ چہرہ دھونے کی حکمتیں۔ آج کل فضاؤں میں دھوئیں وغیرہ کی آلودگیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ مختلف کیمیائی مادے، سیسا وغیرہ میل کچیل کی شکل میں آنکھوں اور چہرے وغیرہ پر جمتا رہتا ہے۔ اگر چہرہ نہ دھویا جائے تو چہرے اور آنکھیں کئی امراض سے دوچار ہو جائیں۔ ایک یورپین ڈاکٹر نے ایک مقالہ لکھا جس کا نام تھا آنکھ، پانی، صحت، آئی واٹر ہیلتھ۔ اس میں اس نے اس بات پر زور دیا کہ اپنی آنکھوں کو دن میں کئی بار دھوتے رہو، ورنہ تمہیں خطرناک بیماریوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ چہرہ دھونے سے منہ پر کیل نہیں نکلتے یا کم نکلتے ہیں۔
ماہرین حسن و صحت اس بات پر متفق ہیں کہ ہر طرح کے کریم اور لوشن وغیرہ چہرے پر داغ چھوڑتے ہیں۔ چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے چہرے کو کئی بار دھونا لازمی ہے۔ امریکن کونسل فار بیوٹی کی سرکردہ ممبر بیچر نے کیا خوب انکشاف کیا، کہتی ہے مسلمانوں کو کسی قسم کے کیمیائی لوشن کی حاجت نہیں، وضو سے ان کا چہرہ دھل کر کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ محکمہ ماحولیات کے ماہرین کا کہنا ہے چہرے کی الرجی سے بچنے کے لیے اس کو بار بار دھونا چاہیے۔ الحمدللہ عز وجل ایسا صرف وضو کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ الحمدللہ عز وجل وضو میں چہرہ دھونے سے الرجی سے چہرے کی حفاظت ہوتی، اس کا مساج ہو جاتا، خون کا دوران چہرے کی طرف رواں ہو جاتا، میل کچیل بھی اتر جاتا اور چہرے کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اندھا پن سے تحفظ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آنکھوں کی ایک بیماری ہے جس میں اس کی رطوبت اصلیہ یعنی اصلی طریق کم یا ختم ہو جاتی اور مریض آہستہ آہستہ اندھا ہو جاتا ہے۔ طبی اصول کے مطابق اگر بھووں کو وقتاً فوقتاً تر کیا جاتا رہے تو اس خوفناک مرض سے تحفظ حاصل ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ عز وجل وضو کرنے والا منہ دھوتا ہے اور اس طرح اس کی بھویں تر ہوتی رہتی ہیں۔ عاشقان رسول کی داڑھی بھی وضو میں دھلتی ہے اور اس میں بھی خوب حکمتیں ہیں۔ ڈاکٹر پروفیسر جارج ایل کہتا ہے منہ دھونے سے داڑھی میں الجھے ہوئے جراثیم بہہ جاتے ہیں، جڑ تک پانی پہنچنے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، داڑھی کے خلال سے جوؤں کا خطرہ دور ہو جاتا ہے، داڑھی میں پانی کی طریقے ٹھہراؤ سے گردن کے پٹھوں، تھائرائیڈ گلینڈ اور گلے کے امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کوہنیاں دھونے کی حکمتیں۔ کوہنی پر 3 بڑی رگیں ہیں جن کا تعلق دل، جگر اور دماغ سے ہے۔ جسم کا یہ حصہ عموماً ڈھکا رہتا ہے، اگر اس کو پانی اور ہوا نہ لگے تو متعدد دماغی اور اعصابی امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ وضو میں کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے دل، جگر اور دماغ کو تقویت پہنچتی ہے اور اس طرح انشاءاللہ عز وجل وہ ان کے امراض سے محفوظ رہیں گے۔ مزید یہ کہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے سینے کے اندر ذخیرہ شدہ روشنیوں سے براہ راست انسان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور روشنیوں کا ہجوم ایک بہاؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس عمل سے ہاتھوں کے عضلات یعنی کل پرزے مزید طاقتور ہو جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسح کی حکمتیں۔ سر اور گردن کے درمیان حبل الورید یعنی شہ رگ واقع ہے، اس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز اور جسم کے تمام تر جوڑوں سے ہے۔ جب وضو کرنے والا گردن کا مسح کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برقی رو نکل کر شہ رگ میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے اور اس سے اعصابی نظام کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ پاگلوں کا ڈاکٹر۔ ایک صاحب کا بیان ہے، میں فرانس میں ایک جگہ وضو کر رہا تھا، ایک شخص کھڑا بڑے غور سے مجھے دیکھتا رہا۔ جب میں فارغ ہوا تو اس نے مجھ سے پوچھا آپ کون اور کہاں کے وطنی ہیں؟ میں نے جواب دیا میں پاکستانی ہوں۔ پوچھا پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ اس عجیب و غریب سوال پر میں چونکا، مگر میں نے کہہ دیا 2-4 ہوں گے۔ پوچھا ابھی تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا وضو۔ کہنے لگا کیا روزانہ کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، بلکہ 5 وقت۔ وہ بڑا حیران ہوا اور بولا میں مینٹل ہاسپٹل میں سرجن ہوں اور پاگل پن کے اسباب کی تحقیق میرا مشغلہ ہے۔ میری تحقیق یہ ہے کہ دماغ سے سارے بدن میں سگنل جاتے ہیں اور اعضاء کام کرتے ہیں۔ ہمارا دماغ ہر وقت فلوئڈ یعنی مائع کے اندر فلوٹ کر رہا ہے، اس لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور دماغ کو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ ریجڈ یعنی سخت شے ہوتی تو اب تک ٹوٹ چکی ہوتی۔ دماغ سے چند باریک رگیں یعنی کنڈکٹر
موصل یعنی پہنچانے والی بن کر ہماری گردن کی پشت سے سارے جسم کو جاتی ہیں۔ اگر بال بہت بڑھا دیے جائیں اور گردن کی پشت کو خشک رکھا جائے تو ان رگوں یعنی کنڈکٹر میں خشکی پیدا ہو جانے کا خطرہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ لہذا میں نے سوچا کہ گردن کی پشت کو دن میں 2-4 بار ضرور تر کیا جائے۔ ابھی میں نے دیکھا کہ ہاتھ منہ دھونے کے ساتھ ساتھ گردن کے پیچھے بھی آپ نے کچھ کیا ہے۔ واقعی آپ لوگ پاگل نہیں ہو سکتے۔ مزید یہ کہ مسح کرنے سے لو لگنے اور گردن توڑ بخار سے بھی بچت ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاؤں دھونے کی حکمتیں۔ پاؤں سب سے زیادہ دھول آلود ہوتے ہیں۔ پہل انفیکشن یعنی جراثیم پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی حصے سے شروع ہوتا ہے۔ وضو میں پاؤں دھونے سے گرد و غبار اور جراثیم بہہ جاتے ہیں، اور بچے کچے جراثیم پاؤں کی انگلیوں کے خلال سے نکل جاتے ہیں۔ لہذا وضو میں سنت کے مطابق پاؤں دھونے سے نیند کی کمی، دماغی خشکی، گھبراہٹ اور مایوسی یعنی ڈپریشن جیسے پریشان کن امراض دور ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وضو کا بچا ہوا پانی۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرما کر بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر نوش فرمایا، اور ایک حدیث میں روایت کیا گیا کہ اس کا پانی 70 مرض سے شفا ہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، کسی برتن یا لوٹے سے وضو کیا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی قبلہ رو کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے۔ وضو کا بچا ہوا پانی پینے کے بارے میں ایک مسلمان ڈاکٹر کا کہنا ہے، نمبر 1، اس کا پہلا اثر مثانے پر پڑتا، پیشاب کی رکاوٹ دور ہوتی اور خوب کھل کر پیشاب آتا ہے۔ نمبر 2، اس سے ناجائز شہوت سے خلاصی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3، جگر، معدہ اور مثانے کی گرمی دور ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انسان چاند پر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وضو اور سائنس کا موضوع چل رہا تھا۔ آج کل سائنسی تحقیقات کی طرف بعض لوگوں کا زیادہ رجحان ہوتا ہے، بلکہ کئی ایسے بھی افراد اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو انگریز محققین اور سائنسدانوں سے کافی مرعوب ہوتے ہیں۔ ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ بہت سارے حقائق ایسے ہیں جن کی تلاش میں سائنسدان آج سر ٹکرا رہے ہیں، اور میرے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو پہلے ہی بیان فرما چکے ہیں۔ دیکھیے، اپنے دعوے کے مطابق سائنسدان اب چاند پر پہنچے ہیں، مگر میرے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ لکھتے وقت یعنی محرم الحرام 1434 سنہ ہجری تقریباً 1434 سال پہلے سفر معراج میں چاند سے بھی وراء الورا یعنی دور سے دور تشریف لے جا چکے ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس شریف کے موقع پر دارالعلوم امجدیہ عالمگیر روڈ باب المدینہ کراچی میں منعقد ہونے والے ایک مشاعرے میں شرکت کا موقع ملا، جس میں ہدایت بخشش شریف سے یہ مصرع طرح رکھا گیا تھا، سر وہی سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ حضرت صدر الشریعت بدر الطریقت مصنف بحر شریعت خلیفہ اعلی حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی صاحب علیہ رحمت اللہ القوی کے شہزادے مفسر قرآن حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری علیہ رحمت اللہ القوی نے اس مشاعرے میں اپنا جو کلام پیش کیا تھا اس کا ایک شعر ملاحظہ ہو۔ کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا، عرش اعظم سے ورا طیبہ کا سلطان گیا، یعنی کہا جا رہا ہے کہ اب انسان چاند پر پہنچ گیا ہے۔ سچ پوچھو تو چاند بہت ہی قریب ہے۔ میرے میٹھے مدینے کے عظمت والے سلطان
شہنشاہ زمین و آسمان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات چاند کو پیچھے چھوڑتے ہوئے عرش اعظم سے بھی بہت اوپر تشریف لے گئے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نور کا کھلونا، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رہا چاند جس پر سائنسدان اب پہنچنے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ چاند تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع فرمان ہے۔ چنانچہ دلائل النبوہ میں ہے کہ سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کے بچپن شریف میں آپ میں ایسی بات دیکھی جو آپ کی نبوت پر دلالت کرتی تھی، اور میرے ایمان لانے کے اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب تھا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گہوارے یعنی پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے چاند سے باتیں کر رہے تھے، اور جس طرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انگلی سے اشارہ فرماتے، چاند اسی طرف ہو جاتا تھا۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور مجھے رونے سے بہلاتا تھا، اور میں اس کے گرنے کی آواز سنتا تھا جبکہ وہ عرش الہی عز و جل کے نیچے سجدے میں گرتا تھا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ایک محبت والے نے کہا ہے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا۔ معجزۂ شق القمر، بخاری شریف میں ہے، کفار مکہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 27 سورۃ القمر کی پہلی اور دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند، اور اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منہ پھیرتے اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، چلا آتا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حصہ آیت وانشق القمر ترجمہ کنز ایمان اور شق ہو گیا چاند کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑے معجزہ شق القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہو جانے کا ذکر ہے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صرف اللہ عز و جل کے لیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وضو کے طبی فوائد سن کر آپ خوش تو ہو گئے ہوں گے، مگر عرض کرتا چلوں کہ سارے کا سارا فن طب ظنیات پر مبنی ہے۔ سائنسی تحقیقات بھی حتمی یعنی فائنل نہیں ہوتی، بدلتی رہتی ہیں۔ ہاں، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اٹل ہیں، وہ نہیں بدلیں گے۔ ہمیں سنتوں پر عمل طبی فوائد پانے کے لیے نہیں، صرف اور صرف رضا الہی عز و جل کی خاطر کرنا چاہیے۔ لہذا اس لیے وضو کرنا کہ میرا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے، یا میں تازہ دم ہو جاؤں گا، یا ڈائٹنگ کے لیے روزہ رکھنا
تاکہ بھوک کے فوائد حاصل ہوں۔ سفر مدینہ اس لیے کرنا کہ آب و ہوا بھی تبدیل ہو جائے گی اور گھر اور کاروباری جھنجھٹ سے بھی کچھ دن سکون ملے گا، یا دینی مطالعہ اس لیے کرنا کہ میرا ٹائم پاس ہو جائے گا۔ اس طرح کی نیتوں سے اعمال بجا لانے والوں کو ثواب نہیں ملے گا۔ اگر ہم عمل اللہ عز و جل کو خوش کرنے کے لیے کریں گے تو ثواب بھی ملے گا اور ضمناً اس کے فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے۔ لہذا ظاہری اور باطنی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے وضو بھی ہمیں اللہ عز و جل کی رضا ہی کے لیے کرنا چاہیے۔ تصوف کا عظیم مدنی نسخہ۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، وضو سے فراغت کے بعد جب آپ نماز کی طرف متوجہ ہوں، اس وقت یہ تصور کیجئے کہ جن ظاہری اعضاء پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے وہ تو بظاہر طاہر یعنی پاک ہو چکے، مگر دل کو پاک کیے بغیر بارگاہ الہی عز و جل میں مناجات کرنا حیا کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ عز و جل دلوں کو بھی دیکھنے والا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، ظاہری وضو کر لینے والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دل کی طہارت یعنی صفائی توبہ کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے اور عمدہ اخلاق اپنانے سے ہوتی ہے۔ جو شخص دل کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک نہیں کرتا، فقط ظاہری طہارت یعنی صفائی اور زیب و زینت پر اکتفا کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بادشاہ کو مدعو کرتا ہے اور اپنے گھر کو باہر سے خوب چمکاتا ہے اور رنگ و روگن کرتا ہے، مگر مکان کے اندرونی حصے کی صفائی پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اب ایسی صورت میں جب بادشاہ اس کے مکان کے اندر آ کر گندگیاں دیکھے گا تو وہ ناراض ہوگا یا راضی، یہ ہر ذی شعور خود سمجھ سکتا ہے۔ سنت سائنسی تحقیق کی محتاج نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سائنسی تحقیق کی محتاج نہیں۔ ہمارا مقصود اتباع سائنس نہیں، اتباع سنت ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ جب یورپین ماہرین برسا برس کی عرق ریزی کے بعد نتیجے کا دریچہ کھولتے ہیں تو انہیں سامنے مسکراتی نور برساتی سنت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی نظر آتی ہے۔ دنیا میں لاکھ سیر و سیاحت کیجئے، جتنا چاہے عیش و عشرت کیجئے، مگر آپ کے دل کو حقیقی راحت میسر نہیں آئے گی۔ سکون قلب صرف اور صرف یاد خدا عز و جل میں ملے گا۔ دل کا چین عشق سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میں حاصل ہوگا۔ دنیا اور آخرت کی راحتیں سائنسی آلات، ٹی وی، وی سی آر اور انٹرنیٹ کے روبرو نہیں، اتباع سنت میں ہی نصیب ہوں گی۔ اگر آپ واقعی دونوں جہاں کی بھلائیاں چاہتے ہیں تو نمازوں اور سنتوں کو مضبوطی سے تھام لیجئے اور انہیں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر اپنا معمول بنا لیجئے۔ ہر اسلامی بھائی نیت کرے کہ میں زندگی میں کم از کم ایک بار یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں ایک ماہ اور ہر ماہ 3 دن سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کیا کروں گا، انشاءاللہ عز و جل۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا، مدنی مدینے والے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔